السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 6۔ مناہل رکو، اف مناہل یہ تجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ سنی کی طرف دیکھتی ہے جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی سنی مناہل کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے سنی اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آئندہ مجھے بھائی نہیں بلانا، مگر ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ ٹرپ سے واپسی پر ہمارا نکاح ہوگا۔ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ بات کرتے ہوئے سنی اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ جواب دو۔ نہیں۔ اچھی بات ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ ہمارا رشتہ کب کا طے ہو چکا ہے، اور میں نے ہی منع کیا تھا کہ فی الحال نہ بتایا جائے۔ اب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو۔ مناہل تو نئے انکشافات سن کر حیران کھڑی تھی۔ سنی کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی مناہل کا ری ایکشن تھا۔ اب تم جاریہ کی بھابھی بننے والی ہو، تو میری غیر موجودگی میں جاریہ کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی میں خیال رکھوں گی۔ اب میں جاؤں؟ ڈیئر فیانسے، اپنا بھی خیال رکھنا، سنی اس کے کان میں کہتا ہے، اور مناہل آنکھیں بند کیے اس کی دھوپ چھاؤں جیسے مزاج پر حیران کھڑی تھی۔ سنی اس کی غیر ہوتی حالت پر ترس کھاتا ہے اور اسے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ آزادی ملنے پر تیز بھاگتی ہے اور سامنے آتی نادیہ سے ٹکراتی ہے۔ میرا سر مناہل، کیا ہو گیا؟ تم کیوں آندھی کی طرح آ رہی ہو؟ پھر سے کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اب اسے کیا بتاؤ، سنی نام کا بھوت اب ساری زندگی میرے قریب منڈلاتا پھرے گا۔ کیا اول فول بک رہی ہو؟ دماغ چل گیا ہے کہ تمہارا؟ وہ دیکھو آ گئی جاریہ۔ وہ جلدی سے اپنی پیاری دوست کے پاس جاتی ہے اور گلے ملتی ہے۔ مناہل کی بچی، تم سے تو بعد میں پوچھوں گی۔ سب جلدی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کالج کی طرف سنی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ جاریہ وہاں پہنچتے ہی مجھے کال کرنا اور تینوں ساتھ ساتھ ہی رہنا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، چلو اب جاؤ۔ نادیہ اور مناہل جلدی سے کار سے اترتی ہے، جبکہ جاریہ ویسے ہی بیٹھی رہتی ہے۔ جاریہ، بھائی مجھے نہیں جانا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے خدشات بتا رہی تھی۔ کیا کسی نے پھر سے دھمکایا ہے؟ نہیں بھائی، بس میں نہیں جانا چاہتی۔ جاریہ، تم ٹرپ پر جا رہی ہو، اگر تم نہیں گئی تو تمہاری سہیلیاں بھی نہیں جائے گی، اور تمہاری بھابھی تو تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ جاریہ رونا بھول کر لفظ بھابھی پر سنی کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ بھابھی؟ ہاں مناہل، تمہاری ہونے والی بھابھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ویسے یہ سرپرائز تمہیں ٹرپ سے واپسی پر ملنا تھا، مگر تمہیں اداس دیکھ کر بتانا پڑا۔ کتنا مزہ آئے گا جب منو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے گی۔ تم خوش ہو جاریہ؟ جی بھائی، بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ کار سے نکلتے ہی جاریہ اپنے بھائی کے گلے لگتی ہے۔ اب بھی نہیں جانا کیا؟ دیکھو تمہاری بیوقوف بھابھی ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ جاریہ ہنس کر اس طرف دیکھتی ہے اور پھر ان کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ اف جاریہ، اتنی دیر لگا دی، اب چلو، میم ڈانٹ رہی ہے۔ اور پھر تینوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ نادیہ جاریہ کو دیکھ رہی تھی اور جنات والی بات سوچ رہی تھی، جبکہ مناہل کو یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ اب ساری زندگی سنی کی ڈانٹ سننی پڑے گی، مگر یہ بھی خوشی تھی کہ جاریہ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے گی۔ جاریہ کو بار بار جن ذات کی یاد آ رہی تھی، اس کے چہرے پر چھائی اداسی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ اف، بس میں اس سے اور زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی، ایسا لگ رہا ہے کسی آتماؤں کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ مناہل کے ڈرامے شروع ہو گئے تھے۔ دونوں ہنس کر اسے ایک ایک تھپڑ مارتی ہے۔ بھابھی جی، اگر زیادہ بولنے کا دل کر رہا ہے تو بھائی سے بات کرواؤں؟ اف جاریہ، کیا تمہیں پتا تھا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایک منٹ رکو، کیا بات کر رہی ہو تم دونوں؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ نادیہ، تمہیں پتا ہے یہ میری بھابھی بننے والی ہے، اور ٹرپ سے ہم جیسے ہی واپس جائیں گے مناہل اور سنی بھائی کا نکاح ہوگا۔ سچ میں؟ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، کتنا مزہ آئے گا، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ نادیہ خوش ہو کر دونوں کے گلے لگ جاتی ہے۔ ویسے مناہل، تمہیں سنی بھائی پسند تو ہے نا؟ جاریہ کو جو سنی کی کال آ رہی تھی وہ آن کر کے موبائل کا رخ مناہل کی طرف کرتی ہے۔ نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کیا تھوڑے سے بھی اچھے نہیں لگتے؟ نادیہ پھر سے پوچھتی ہے۔ تم دونوں انہیں بتاؤ گی تو نہیں؟ وہ نام میں سر ہلاتی ہے۔ پھر سنو،
جب وہ غصہ کرتے ہیں تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، کیا بتاؤ، اور اتنے ہینڈسم ہے، کیا بتاؤ، بالکل ہیرو لگتے ہیں۔ سنی اس کی گوہر افشائی سن کر ہنس رہا تھا۔ تو مطلب فیوچر میں غصہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ابھی تو تم انہیں ظالم کہہ رہی تھی، میں بتاؤں گی بھائی کو۔ ارے جاریہ، وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، تم سیریس ہو گئی۔ وہ بہت بہت اچھے لگتے ہیں، اب ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بتاؤں گی، تم بھی کیا یاد کرو گی بھابھی جی؟ تینوں کے کہے گونجتے ہیں، سنی بھی کال بند کرتا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس جیسے ہی نارڈن ایریاز پہنچتے ہیں وہاں کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ سب پہلے گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں مگر ان کی میم منع کرتی ہے، کیونکہ شام ہو گئی تھی تو سب کو ہوٹل میں رہنے کا حکم دیتی ہے تاکہ سب فریش ہو جائے، پھر کھانا کھا کر اچھی سی نیند لیں۔ اگلا دن کافی مصروف رہے گا۔ میم کے کام تو دیکھو، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں اور سونے کا کہہ دیا۔ اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ نادیہ غصے میں بول رہی تھی کیونکہ جاریہ کی طرح وہ بھی دیوانی تھی۔ چلو اٹھو، ہم ابھی گھومنے جائیں گے۔ میں تو نہیں جا رہی، تم دونوں کو جانا ہے تو جاؤ۔ ٹھیک ہے، سوچ لو، ہم سنی بھائی کو بتائیں گے کہ تم انہیں ظالم ہیرو کہتی ہو۔ جاریہ، اچھا رکو، آ رہی ہوں۔ وہ اپنے روم سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور جب کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو ہوٹل سے باہر نکل جاتی ہیں۔ موبائل کی ٹارچ سے روشنی کر کے وہ تینوں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ ارد گرد کے مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سامنے ہی چھوٹا سا ہوٹل تھا، وہ تینوں وہاں جاتی ہے تاکہ چائے پی کر سردی کی شدت کو کم کر سکے۔ وہ جلدی سے ہوٹل جاتی ہے کیونکہ جاریہ کا سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ برا حال تھا۔ جب سردی برداشت نہیں ہوتی تو کیوں مانی اس نادیہ کی بات؟ مناہل اس پر ڈبل کمبل ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی کلاس بھی لے رہی تھی۔ نادیہ نے پہلی بار تو فرمائش کی تھی تو میں کیسے انکار کرتی؟ جاریہ سردی سے کانپ رہی تھی اور مناہل کو جواب بھی دے رہی تھی۔ اب تم نادیہ کچھ نہیں بولو گی؟ جاریہ صحیح کہہ رہی ہے، کیا پتا یہ میری پہلی اور شاید آخری خواہش ہو۔ زندگی کا کیا پتا، آج زندہ ہوں کل شاید تم دونوں کے ساتھ نہ رہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور پھر مسکراتی ہے، اور پھر تم دونوں کو میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ دونوں کے دل نادیہ کی بات سن کر دہل جاتے ہیں اور وہ دونوں ہی اسے گلے لگا لیتی ہے۔ اف یار، چھوڑو بھی، میں نے تو ایسے بات کہہ دی، تم دونوں پیچھے ہٹو، سانس نہیں آ رہا مجھے۔ تو تم نے ایسی بات کی ہی کیوں؟ اب دیکھو جاریہ بیچاری سردی بھول کر تمہاری بات پر اداس ہو گئی ہے۔ ہاں 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 مناہل، میں بھی تو یہی چاہتی تھی، دیکھو کیسے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سمپل سی تھیوری ہے، جب کسی انسان کا سردی سے برا حال ہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرو کہ وہ صدمے میں چلا جائے، سردی کا احساس چٹکیوں میں غائب ہو جائے گا۔ اور یہ نادر تھیوری کس نے لکھی ہے؟ کورس میں ہے۔ جاریہ اب اٹھ کر اس کے قریب ہوتی ہے اور اس کے اور مناہل کی خوخار تیور دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے اٹھ جاتی ہے اور دروازے کی طرف بھاگتی ہے، مگر مناہل اسے راستے میں ہی پکڑ لیتی ہے۔ یہ جو تم کہہ رہی تھی، ہمارے یہاں تو ہچکیوں کو روکنے کے لیے طریقہ آزمایا جاتا ہے، کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل درست کہہ رہی ہو۔ چلو مناہل، اب ذرا اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اب کمرے کا حال یہ تھا، تینوں ہی ایک دوسرے پر تکیے سے حملہ کر رہی تھی۔ بس اب میں تھک گئی ہوں جاریہ بیڈ پر سوتی ہے، ساتھ وہ بھی لیٹ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد نیند ان پر مہربان ہو جاتی ہے اور دور کھڑی قسمت ان پر افسردہ سی ہنس رہی تھی۔ پورے 2 دن وہ آس پاس کے تمام وادیاں گھومتے ہیں اور جاریہ اپنی تمام تصویریں گھر والوں کو وقتاً فوقتاً بھیج رہی تھی اور نادیہ اور مناہل بھی اپنے گھر والوں سے رابطے میں تھی۔ جاریہ، چلو اس سائڈ پر چلتے ہیں، مناہل تم بھی آؤ۔ وہ آ رہی تھی تبھی اس کے فون پر سنی کی کال آتی ہے۔ ہاں تم دونوں چلو، میں ذرا بات کر لوں۔ اوکے، آ جانا۔ آ جاؤں گی نادیہ۔ جاریہ کو کچھ غلط احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی تیسرا بھی ان کے ساتھ ہے۔ کل رات بھی اسے ایسا لگا تھا مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، اور آج بھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ہیلو، آپ کون بول رہی ہے؟ مجھے میری فیانسی سے بات کرنی ہے۔ جی سنی مناہل، سوری، وہ بھول گئی تھی۔ یہ تم بات کرتے ہوئے لفظوں کا قتل کیوں کر رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، ویسے میری برائیاں کرتے ہوئے تو تمہاری زبان نہیں ہکلاتی۔ کیا مطلب؟ جاریہ کی بچی نے آپ کو بتا دیا؟ کیا بتا دیا؟
کچھ بھی تو نہیں، آپ بتائیں کیوں کال کی؟ اچھا، جاریہ سے بات کرنی ہے، میں ابھی بات کرواتی ہوں۔ مناہل، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اگر مجھے جاریہ سے بات کرنی ہوتی تو اس کے پاس موبائل ہے، اس لیے چپ چاپ جہاں کھڑی ہو وہیں رکو۔ جی کیسی ہو؟ اور جاریہ کا اور اپنا خیال رکھ رہی ہو؟ جی ویسے مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے کال کی۔ اور ڈریس لینے جا رہی ہیں امی، تو تم سے اگر کلر کا پوچھے تو انہیں گرے کلر کا کہنا۔ مگر مجھے تو یہ رنگ زہر لگتا ہے۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر کہو۔ سنی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ ڈر کر وضاحت دیتی ہے کہ کچھ بھی نہیں، جیسے آپ نے کہا میں ویسا ہی کہوں گی۔ آپ پلیز غصہ مت ہو۔ تبھی اسے جاریہ کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ یہ جاریہ کی آواز ہے نا مناہل؟ کیا ہوا ہے جاریہ کو وہاں؟ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے جہاں وہ اونچے پہاڑ پر بیٹھی نیچے کی طرف دیکھ کر چلا رہی تھی، نادیہ پلیز، کوئی نادیہ کو بچاؤ، نادیہ نادیہ۔ مناہل، وہ میں اسے روک بھی رہی تھی مگر نادیہ نے میری بات نہیں مانی، اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ مناہل جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھتی ہے تو گہرائی دیکھ کر اس کا دل کانپ جاتا ہے، جبکہ کالج کی انتظامیہ اور آس پاس موجود لوگ اس لڑکی کو بچانے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ کافی گھنٹے گزر جاتے ہیں، وہ دونوں روتے ہوئے بس نادیہ کے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، اور پھر کچھ لوگ نادیہ کی ڈیڈ باڈی لے کر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاریہ تو یہ سب برداشت نہیں کر سکتی اور وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نہیں نادیہ، دیکھو، مذاق مت کرو، اٹھ جاؤ پلیز، پلیز اٹھ جاؤ۔ مناہل رو رو کر اسے اٹھا رہی تھی مگر وہ تو انہیں چھوڑ کر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ جاریہ تو بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر مناہل کو بھی ہوش نہ تھا۔ کب وہ واپس گھر آئے اسے بس یاد تھا تو یہ اس کی دوست، اس کی بہن نادیہ اب نہیں رہی۔ مناہل کی آخری بار بات سنی سے ہوئی تھی اور پھر سنی ہی ان سب کو واپس لایا تھا، اور اس دوران جاریہ کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب نادیہ کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر پہنچائی گئی تھی، اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، سب آنکھیں اشکبار تھی، اور پھر اس کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ جاریہ کو تو چپ لگ گئی تھی، وہ اس گلٹ میں تھی اپنی دوست کو نہ بچا سکی۔ جاریہ کو جن ذات سے اب نفرت ہونے لگی تھی، اور اس دوران نفرت میں بس اضافہ ہوا تھا، گلاب بھی اب پیلا ہو چکا تھا۔ 4 ماہ بعد۔ جاریہ، میرا بچہ، ابو، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ آج اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ اکیلی کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ آپ کی امی ہر وقت آپ کے لیے پریشان رہتی ہے۔ نادیہ آپ کی دوست، آپ کی بہن تھی، مگر بیٹا، مرنے والے کے ساتھ دنیا تو ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کی اس حالت سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ ابو، میں پہلے کی طرح نارمل ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا چلے، آپ کو میں چائے پلاتی ہوں۔ شکر ہے، میرے بچے کو خیال تو آیا، ورنہ تمہاری امی کے ہاتھوں کی بے ذائقہ چائے پی کر تو میرا دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ جاریہ کے ابو نے کیونکہ اپنی بیگم کو دیکھ لیا تھا تو لگے ہاتھوں انہیں تنگ کرنے کا موقع مل گیا۔ آپ؟ ارے بیگم، ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ کیوں جاریہ؟ جی، ابو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے سے ہنستے ہوئے چلی جاتی ہے۔ اب پیچھے اس کے ابو بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے۔ اچھا، تو میرے ہاتھ کی چائے بد ذائقہ ہے؟ نہیں تو۔ اب آپ کو پورا ہفتہ کوئی چائے نہیں ملے گی، اور ہاں، اب 2 دن آپ کو آپ کی فیوریٹ سبزی بینگن کھانے کو ملے گی۔ کیا؟ ارے بیگم سنے تو، یہ ظلم مت کرے، آپ کو تو پتہ ہے اس سبزی کا نام سن کر ہی میرا جی متلانے لگتا ہے، اور آپ پورے 2 دن کی سزا سنا رہی ہے۔ جاریہ کی امی سیڑھیاں اتر رہی تھی اور اس کے ابو پیچھے دہائیاں دے رہے تھے۔ ہاں تو میری برائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سنی جو ابھی جسٹ گھر آیا تھا اپنے باپ کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر جاریہ کی طرف دیکھتا ہے اور اشارے سے معاملہ پوچھتا ہے۔ وہ لڑائی کا بتاتی ہے۔ ابو چلے، آپ چائے پی لیں، کب تک ناراض رہیں گے؟ دیکھیں 2 بار گرم کر کے لائی ہوں۔ مجھے نہیں پینی، اور میں تم دونوں سے ناراض ہوں۔ ابو مجھے بتائیے، ان عورتوں نے آپ پر کیا ظلم کیا ہے؟ سنی ان کا طرفدار بن کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔
سنی میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ تمہاری امی بہت بری چائے بناتی ہے، اور یہی مذاق میرے لیے عذاب بن گیا۔ مجھے وہ بیگن پورے 3 ٹائم مجھے کھانے پڑیں گے۔ وہ ناراض ہو کر جاریہ اور اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی چائے کا کپ لے کر جاتی ہے تاکہ تینوں آرام سے بات کر لے۔ ابو، جاریہ جو بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے ابو اسے اگنور کر کے سنی سے بات کرتے ہیں۔ سنی، جاریہ نے مجھے پھنسایا ہے، اگر یہ تھوڑا سا جھوٹ بول لیتی تو کیا ہوتا؟ ابو، آپ نے ہی تو کہا تھا جھوٹ بولنا بری بات ہے، جاریہ جلدی سے جواب دیتی ہے۔ ہاں تو کہا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم میری کہی ہوئی بات مجھ پر ہی اپلائی کرو۔ اچھا نا، میرے کیوٹ سے ابو مان جائے نا۔ وہ بچوں کی طرح روٹ کر ایک طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لے چائے بیگم، ایک شرط پر پیوں گا، آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ وہ پرجوش ہو کر چائے پیتے ہیں۔ دیکھا تمہاری امی کیسے مجھ سے محبت کرتی ہے، میری ناراضگی ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ جی جی ابو، وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا بیگم، مناہل کے ابو سے میری بات ہو گئی ہے، سنی کا نکاح سادگی سے کل شام ہوگا، آپ نے جو تیاری کرنی ہے کر لیں۔ ابو، اتنی جلدی؟ میرا تو کوئی ڈریس بھی نہیں ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب انتظامات ہو چکے ہیں، اور سنی ہی تمہارا اور مناہل کا ڈریس لے آیا ہے۔ جاؤ سنی، بہن کو اس کا ڈریس دکھاؤ۔ جاریہ، تم چلو، میں تمہارے کمرے میں لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاپنگ بیگز کے ساتھ روم میں انٹر ہوتا ہے۔ جاریہ کا پیچ کلر کا ڈریس تھا اور مناہل کا گرے کلر کا تھا۔ بھائی، منو کو تو یہ رنگ بالکل بھی پسند نہیں ہے، آپ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ اچھا، اس نے خود مجھے بتایا تھا؟ کیا منو نے آپ کو بتایا تھا؟ ہو سکتا ہے اب اس کی پسند بدل گئی ہو۔ چلو اب تم ریسٹ کرو، میں ذرا تمہاری بھابھی کی خبر لے لوں۔ اوکے بھائی، مگر اس سے غصے سے بات مت کیجیے گا، ڈر جاتی ہے بیچاری۔ اوکے، جیسے میری میڈم کا حکم۔ اب جاؤں؟ جی، اب جا سکتے ہیں۔ وہ بھی ملکہ کی طرح اجازت دیتی ہے اور وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر جاریہ کو آج جنزات کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنا پھول ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے مگر اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ پورا کمرہ دیکھتی ہے مگر بے سود، تھک ہار کر وہ بیڈ پر سوتی ہے اور سوتے ہی اسے نیند آ جاتی ہے۔ ازغان، کہاں جا رہے ہیں؟ بات تو سنیں۔ ازغان، آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے منانا نہیں آتا، پلیز مان جائے نا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھول چکا تھا، وہ بے حس بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ تب ہی اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ منہ کے بل نیچے گرتی ہے۔ ازغان اس کے پاس ایک ہی پل میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ رہی تھی، اس کی پرچھائی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ نہیں ازغان، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اس کا جنزات سنگ دل بنا اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی ہے، اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ خواب تھا۔ ایک بار پھر وہ پھول کو ڈھونڈ رہی تھی، پورا کمرہ چھان مارا تھا، پھول کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہی پھول تو جنزات سے رابطے کی ایک آخری امید تھا۔ اس کی امید ختم ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آیا کہ پھول تو اس کے پرس میں تھا۔ وہ اپنا پرس ڈھونڈتی ہے، کافی کوشش کے بعد مل جاتا ہے۔ پرس کھولنے پر سامنے ہی اسے پھول نظر آتا ہے۔ وہ اس پھول کو جلدی سے اٹھاتی ہے مگر اس کا رنگ نہ ہی سفید تھا نہ ہی جامنی، پورا پھول سوائے ایک پیلی پتی کے کالا گلاب بن چکا تھا۔ یہ کالا کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے دماغ پر زور دیتی ہے تاکہ بوگی مین نے اس گلاب کے بارے میں جو بدلتے رنگوں کا تذکرہ کیا تھا وہ یاد آ جائے۔ اسے بوگی مین کے الفاظ یاد آتے ہیں، بیوٹی مجھ سے ناراض ہو جانا چاہے، کوئی بھی بات نہ کرنا، میری ایک گزارش پر دھیان دینا، نظم، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا، ہو تم کو مجھ سے اگر کوئی شکایت، روٹھ جانا یا نہ بات کرنا، ہو اجازت تو عرض کروں میں، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا، ہوئی جو نفرت تو پھر ہوں گے ہر طرف گلاب پیلے، نہ صرف پیلا گلاب ہوگا، وہیں پہ ہوگی تمام خوشیاں، وہیں پہ ختم تمام خوش رنگ، پھر چھائیں گے ہر سو غموں کے بادل، پھر ہوگا ہر سو ہجر کا عالم، یہ جسم اوڑھ لے گا لباس کالا، ہوگی ہر طرف آہوں سسکیاں، گلاب کالا جو ایک بار ہوگا، وہی وقت رخصت تمام ہوگا، ہاں اگر چاہو مجھے زندہ کرنا تو مجھ سے کرنا پڑے گا عشق تم کو، تبھی سرخ یہ گلاب ہوگا، تبھی سرخ یہ گلاب ہوگا،
ہو اجازت تو عرض کروں میں، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا، کبھی بھی نفرت نہ مجھ سے کرنا۔ جیسے ہی اسے یاد آتا ہے وہ بے تحاشا روتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے نفرت تو نہیں کی، وہ تو مجھے غصہ تھا بس، اور کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ازغان؟ نہیں، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، مجھے ان کے پاس جانا ہوگا۔ تبھی کالے لباس میں ایک سایہ نمودار ہوتا ہے۔ جاریہ ڈر کر پھول پر گرفت سخت کرتی ہے۔ ملکہ، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، مگر ہم جانتے ہیں آپ انہیں بچا سکتی ہے۔ جاریہ کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ مطلب کالا گلاب اس کے ازغان کو ختم کر رہا تھا؟ ملکہ، ہمارے بادشاہ، ہماری رعایا کی اب آپ ہی آخری امید ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی اس کی آواز سن کر ہوش میں آئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سیاہ لباس میں ملبوس سائے کو اپنی ملکہ کی ذہانت پر رشک آتا ہے، جو ایسے حالات میں بھی جذبات سے نہیں دماغ سے کام لے رہی تھی۔ ہم جانتے تھے ملکہ، آپ یہ دیکھیں۔ جاریہ جیسے ہی اس روشنی میں ازغان کو دیکھتی ہے تو وہ اس غلام کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ملکہ، وقت بہت کم ہے، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ رکے، بس 1 منٹ۔ جاریہ اپنے موبائل سے سنی کو میسج کرتی ہے، جس میں وہ نکاح کے وقت پہنچ جانے کا وعدہ کرتی ہے اور سب کچھ واپس آ کر بتانے کا کہتی ہے، اور میسج سینڈ کر کے غلام کو اشارہ کرتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ملکہ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے تو محل کے سب سے عالیشان کمرے میں تھی، جہاں اس کا جنزاد بستر مرگ پر پڑا تھا۔ وہ حکیم اور باقی سب لوگوں کو جانے کا حکم دیتی ہے اور سب سر جھکائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب بیٹھتی ہے۔ ازغان بے ہوش ہونے کے باوجود اس کی خوشبو پہچان جاتا ہے۔ ازغان؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتا ہے۔ کتنی دیر تک جنزاد اسے بے یقین نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، مگر جب وہ اس کے سامنے موجود رہتی ہے تو جہاں اس کا دل اپنی سنگ دل بیوٹی کو دیکھ کر خوش تھا، وہیں اس کی بے رخی یاد آتی ہے اور غصے کی لہر پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بستر کی دوسری طرف سے اترتا ہے۔ اسے شدید کمزوری ہو رہی تھی اور چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ وہیں گر جاتا ہے۔ ازغان جیسے ہی گرتا ہے، جاریہ بھاگ کر اسے بچانے کے لیے جاتی ہے۔ ازغان اسے دور رہنے کا کہتا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیتی ہے۔ ازغان، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ دیوانہ وار اس کے سر کو دیکھ رہی تھی اور جنزاد بس خاموش سا اس کی بے قراری کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جاریہ اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا میری ناراضگی آپ کے لیے اتنی تکلیف دہ تھی کہ آپ اسے برداشت نہیں کر پائے؟ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں مرنا پسند کرتی۔ جنزاد اس کے بالوں کو کھینچتا ہے، جس سے جاریہ کا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ بیوٹی، تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ مرنے کی بات کبھی بھی تمہارے لبوں سے ادا نہ ہو۔ اب تو تمہیں معاف کر رہا ہوں، اگلی بار تو شاید میں یہاں تمہیں روکنے کے لیے بھی موجود نہ ہوں۔ نہیں ازغان، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ ازغان اس کی گود سے سر اٹھاتا ہے اور پھر اس سے دور ہوتا ہے۔ ہاں بیوٹی کوئن، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے، اس وعدے کا پابند میں تب تک ہوں جب تک زندہ ہوں، اور دیکھو اب مرنے سے پہلے تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ جاریہ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھاتی ہے، وہ اسے روک دیتا ہے۔ ازغان، اگر اب آپ میرے پاس نہیں آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ غصے میں اس کی طرف جاتا ہے اور اس کے غصے کی وجہ سے پورے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہا تھا، آگ کے شعلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سوائے جاریہ کے ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ خود ازغان کے وجود سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ جاریہ کو اپنی باہوں میں جکڑتا ہے۔ آگ کی تپش کی وجہ سے جاریہ کی جلد پر جلن ہو رہی تھی، مگر ازغان کے ساتھ کی خاطر وہ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی۔ ابھی تمہیں کیا بات سمجھائی تھی؟ لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے اپنی جان لینے کی بات کرو؟
بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جاریہ کے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ وہ بس اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قریب آ جانے سے جاریہ کو اس کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ بوگی مین جیسے ہی اس کا چہرہ اوپر کرتا ہے تو وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں جن ذات کو تکلیف کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے، جیسے ہی اسے سمجھ آتا ہے آگ ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور جن ذات پھر سے لڑکھڑاتا ہے، مگر جاریہ اسے اپنے حصار میں لے کر نیچے بیٹھتی ہے۔ نہ جانے کتنے پل ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی کیفیت سے واقف تھے۔ جہاں وہ اس کے چہرے کو اتنے مہینوں کے بعد دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود کو ڈانٹ رہی تھی، اس کی بے رخی نے اس کے اذقان کی کیا حالت بنا دی۔ وہ ایسا تو نہ تھا جیسے اب انتہائی کمزور اور بے بس تھا۔ دوسری طرف بوگی مین اپنی بیوٹی کوئین کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے یاد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور وہ ان لمحات میں اسے حفظ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی پیاس کسی بھی طور بجھ نہ رہی تھی۔ جاریہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے اور بوگی مین اس کے لمس کو آنکھیں بند کر کے آخری بار محسوس کر رہا تھا۔ لب خاموش تھے مگر دونوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی دلی کیفیت، ان کی تڑپ کو بخوبی بیان کر رہے تھے۔ اذقان، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھ سے اتنے ناراض ہو گئے کہ اب ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا جس میں آپ مجھ سے دور، بہت دور جا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں آخری ملاقات میں میرا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کا پیار ٹھکرا کر آپ کا دل توڑا تھا، ہے نا؟ آپ کے جانے کے بعد تو خوش میں بھی نہیں رہی۔ وہ الفاظ کہتے ہوئے میں کس اذیت سے گزری تھی، اگر آپ جان جاتے تو کبھی بھی ناراض نہ ہوتے۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ بوگی مین خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بولتا ہے، اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا بوگی مین اسے معاف کرے گا؟ کیا بوگی مین زندہ رہے گا؟ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔